شہرہ آفاق مصنف امتیاز گلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 108 بیگم کو گالیاں۔ جن دنوں میں انگلینڈ میں ٹیکسی چلا رہا تھا، اکثر عجیب و غریب قسم کے مسافر بھی ٹیکسی میں بیٹھتے تھے۔ جب بھی ان سے گپ شپ ہوتی، ایک نئی کہانی سننے کو ملتی۔ ان کے ذریعے مجھے یورپی معاشرے کو اچھی طرح سے سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملی۔ 21 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا مجھے یورپی معاشرے میں رہتے ہوئے، پھر بھی اس کے بے شمار پہلوؤں سے ناواقف تھا۔ مجھے تو ان ادیبوں پر حیرت ہوتی ہے جو 15-20 دن کے لیے کسی ملک کا چکر لگاتے ہیں اور پھر اس ملک کے مکینوں کے رہن سہن، عادات و اطوار اور خوبیوں خامیوں پر پوری کتاب لکھ ڈالتے ہیں۔ حالانکہ اتنے دنوں میں کسی بندے کو اپنے گھر سے ٹرین اسٹیشن کا رستہ بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آتا، اور اوپر سے اگر آپ کو مقامی لوگوں کی زبان بھی نہیں آتی تو پھر گویا آپ گونگے ہی ہیں۔ ایک روسی ادیب نے لکھا تھا کہ جو واقعہ اور کیفیت آپ پر بیتی نہیں ہے، اسے لکھنے کا بھی آپ کو کوئی حق نہیں۔ خیر، بات ٹیکسی میں بیٹھنے والے مسافروں کی ہو رہی تھی تو زندگی کی دوڑ میں مصروف عمل انسان نما ان روبوٹوں میں خوش و خرم اور زندگی سے مطمئن لوگ آٹے میں نمک جتنے بھی نہیں تھے۔ زیادہ تر بیچارے تو کسی نہ کسی وجہ سے دکھی اور پریشان ہی تھے۔ پہلے کتاب میں ان مسافروں کی درجن سے زیادہ داستانیں مکمل تفصیل کے ساتھ موجود تھیں۔ پھر کتاب کی ضخامت کے پیش نظر وہ داستانیں بھی ان کہی رہ گئیں۔ چند واقعات کا مختصراً ذکر کیے دیتا ہوں۔ ٹیکسی ڈرائیوروں کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے اور ان کی گاڑی بھی اندر سے گندی ہوتی ہے۔ میں نے صفائی ستھرائی پر خصوصی توجہ دی، اور جب میں ٹیکسی چلانا شروع کی تو گاڑی کو اچھی طرح سے اندر باہر سے صاف کر کے پینٹ کوٹ پہن کر خوب تیار ہو کر ٹیکسی چلاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مسافر میری گاڑی میں بیٹھا جس نے دوسرے شہر جانا تھا۔ کیونکہ سفر لمبا تھا، اس لیے گپ شپ شروع ہو گئی۔ پہلے برطانیہ کے یورپ چھوڑنے پر بات ہوئی، پھر اس کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ وہ مسافر بھی کوئی پڑھا لکھا اور صاحب علم بندہ تھا، اسے میری باتیں مزہ دینے لگیں۔ 9/11 کا واقعہ، افغانستان عراق پر حملے سے ہوتی ہوئی بات چیت مذہب تک جا پہنچی۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا تو اترنے سے پہلے مجھ سے کہنے لگا، جناب ایک بات تو سچ سچ بتائیں۔ میں نے کہا، پوچھیں جناب، کیا پوچھنا ہے؟ تو وہ شخص بڑے پراسرار انداز میں پوچھنے لگا، برائے مہربانی مجھے یہ بتا دیں کہ اصل میں آپ کون ہیں؟ کیونکہ مجھے تو یقین ہے کہ آپ ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہو سکتے۔ میں سالوں سے ٹیکسی میں سفر کر رہا ہوں، لیکن آپ جیسا ڈرائیور کبھی نہیں دیکھا۔ جس طرح کا لباس آپ نے پہنا ہوا ہے اور ہر طرح کے موضوع پر آپ کی جتنی معلومات ہے، وہ آپ کو صاحب علم و دانش ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی خفیہ ایجنسی کے جاسوس تو ہو سکتے ہیں جو کسی انتہائی اہم مشن کے لیے ٹیکسی ڈرائیور بنا ہو، مگر آپ پیشہ ور ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہو سکتے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں روزی کمانے کے لیے ٹیکسی ضرور چلاتا ہوں، مگر میری ذہنیت اور سوچ مخصوص ٹیکسی ڈرائیوروں جیسی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، کبھی ایسی ذہنیت بنائیے گا بھی نہیں، کیونکہ ابھی آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیے گا۔ ایک بار ایک 20 سالہ برٹش لڑکی میری گاڑی میں بیٹھی۔ بات چیت کرنے پر پتہ چلا کسی عجیب و غریب بیماری کی وجہ سے اس کی 70% بینائی جا چکی ہے۔
ڈاکٹروں کے مطابق اگلے چند ماہ تک تو بالکل اندھی ہو جائے گی۔ اس لڑکی کی باتوں میں عجیب سا دکھ اور کرب تھا۔ وہ جس طرح سے دنیا کی ایک ایک چیز کو ترسی ہوئی نگاہ سے دیکھتی، اس معصوم لڑکی کی وہ کیفیت بیان سے باہر ہے۔ اکثر چیزوں کے بارے میں وہ آہ بھر کر کہتی، افسوس میری آنکھیں دوبارہ انہیں کبھی نہیں دیکھ سکیں گی۔ پھر اس نے اپنے ساتھ بیٹھی اپنی ماں کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنسو بھری آواز میں کہا کہ کچھ عرصے بعد میں یہ مہربان چہرہ بھی نہیں دیکھ سکوں گی اور میری زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب جائے گی۔ اس معصوم لڑکی کی یہ باتیں سن کر مجھے یوں لگا جیسے میرا کلیجہ کٹ گیا سا ہو۔ ایک انڈین خاتون جو کہ نیشن وائڈ میں بڑی آفیسر تھی، جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی سسکیوں سے رونے لگی۔ میں نے وجہ پوچھی تو آنسوؤں بھری آواز میں بتانے لگی، میری 6 سالہ بیٹی کو 102 کا بخار ہے اور میں اسے پڑوسی عورت کے پاس چھوڑ کر آ رہی ہوں۔ آج ایک انتہائی اہم میٹنگ ہونے کی وجہ سے میں چاہ کر بھی چھٹی نہیں کر سکتی۔ میری بیٹی ضد کرتی رہی کہ میں آفس نہ جاؤں، مگر نوکری کا معاملہ ہے، اس لیے میں رک نہیں سکتی۔ بیٹی بلک بلک کر کہہ رہی تھی، ماما میرے پاس رہیں، ماما جی میرے پاس رہیں۔ پھر جب دل پر پتھر رکھ کر میں گھر سے نکلی تو میری جان سے پیاری بیٹی نے منہ دوسری طرف کر لیا اور کہنے لگی، ماما آپ بہت بری ہو، آپ کو میری ذرا پرواہ نہیں، آپ کو اپنی نوکری عزیز ہے مجھ سے زیادہ، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ بس اسی مجبوری نے مجھے رلا دیا کہ ہم کیسی کیسی اندیکھی زنجیروں میں بندھے غلام ہیں۔ ایک خاتون کو گریٹ ویسٹرن ہاسپٹل سے گاڑی میں بٹھایا۔ حسب معمول سلام دعا کے بعد اسپتال آنے کی وجہ پوچھی تو خاتون بتانے لگی، مجھے سخت قسم کا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا تھا، اس لیے مجھے اسپتال آنا پڑا۔ پھر وہ خود ہی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میرے ساتھ میرے خاوند نے دھوکہ کیا، نہ صرف یہ کہ وہ مجھے چھوڑ کر میری سہیلی کے ساتھ رہنے لگا ہے، بلکہ وہ میری ساری جمع پونجی بھی لے اڑا ہے، اور اس کے فراڈ کو میں پولیس کے سامنے ثابت بھی نہیں کر سکتی۔ جس عورت کے لیے اس نے مجھ سے چھوڑا ہے وہ ہر لحاظ سے مجھ سے کمتر ہے۔ بس یہی بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، بلکہ مجھے تو لگتا ہے اب میرا جینا ہی بیکار ہے۔ میری جیسی عورت کو اب مر جانا چاہیے۔ میرے خاوند نے جاتے ہوئے بھی میرے بارے میں یہی الفاظ کہے تھے۔ یورپی معاشرے میں ایسے واقعات کا ہونا تو روز کا معمول ہے، اور عموماً ایسے واقعات کا اثر لمحاتی ہوتا ہے، مگر وہ خاتون تو یوں باتیں کر رہی تھی جیسے اس کی دنیا اندھیر ہو گئی ہو۔ وہ مجھے بالکل بھی ایک نارمل عورت نہیں لگ رہی تھی۔ انسانیت کے ناطے میں نے اپنا یہ فرض سمجھا کہ ہمدردی اور تسلی کے چند بول بول دوں۔ میں اسے سمجھانے لگا، جس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے وہ یقیناً تمہارے قابل نہیں تھا۔ تمہارے جیسی اچھی اور خوبصورت عورت کے لیے یقیناً کوئی اچھا انسان منتظر ہوگا۔ تم بھی جانے والے کو اس طرح سے سزا دو کہ اسے دل سے کھرچ کر پھینک دو۔ 20 منٹ کے سفر کے دوران زیادہ تر میں ہی بولتا رہا۔ خدا جانے میری کون سی بات نے اس کی سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا، کیونکہ جب وہ اترنے لگی تو اس کی حالت خاصی بہتر تھی۔ اس نے محبت اور احترام سے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، تمہاری باتوں سے میرے دل و دماغ پر چھائی ہوئی دھند چھٹ گئی ہے اور مجھے خوبصورت زندگی تک پہنچنے کے کئی راستے نظر آنے لگے ہیں۔ تمہاری باتوں نے نہ صرف مجھے زندہ رہنے کی ترغیب دی بلکہ میرے اعتماد کو بھی بحال کر دیا۔ شاید تم یقین نہ کرو، مگر یہ سچ ہے، میں جب اسپتال سے نکلی تھی تو پکا ارادہ کر چکی تھی کہ آج رات خودکشی کر لوں گی۔ میں نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، اب کیا ارادے ہیں؟ تو وہ خاتون مسکرا کر بولی، آپ پریشان نہ ہوں، اب میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔
میں نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے میری زبان میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ 20 منٹ کی گفتگو کے بعد میں ایک زندگی بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے ایک سچے انسان کو بچایا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ ایک بار اسپتال سے ہی میں نے ایک خاتون کو گاڑی میں بٹھایا۔ بات چیت کرنے پر پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر ہے اور چائلڈ اسپیشلسٹ ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے دوران اس نے ایک بڑی اہم بات بتائی۔ ڈاکٹر صاحبہ کہنے لگیں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صحت مند ہے یا نہیں، تو اس کے لیے درجنوں ٹیسٹ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف بچے کے سر کا ایک بال کھینچ کر دیکھیں۔ اگر بال آسانی سے نکل آئے اور بچے کو تکلیف محسوس نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کو ملنے والی غذا ناکافی ہے۔ لیکن اگر بال نکالنے کے لیے کافی زور لگانا پڑے اور بچہ چلا اٹھے، تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ صحت مند ہے۔ میرے لیے یہ ایک نئی بات تھی۔ میں نے اس کی وضاحت چاہی تو ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ یہ وان مورالت ماہر پروٹین کی تحقیق سے ثابت ہوا ہے۔ بال زیادہ تر پروٹین سے بنے ہوتے ہیں، جو ہماری غذا کا بے حد اہم جزو ہے۔ اگر بچوں کو صحیح مقدار میں پروٹین نہ ملے تو ان کے بال کمزور ہو جائیں گے اور آسانی سے بغیر کسی تکلیف کے اکھڑ جائیں گے۔ لیکن اگر بال مضبوط ہوں اور انہیں کھینچنے سے بچہ تکلیف محسوس کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کو صحیح غذا مل رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، علم مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، یہ جہاں سے ملے فوراً لے لینا چاہیے۔ میں نے بھی اس علم کو ایک قیمتی خزانہ سمجھ کر اس کتاب میں محفوظ کر لیا۔ چلیں اب آخر میں آپ کو ایک مزیدار قصہ بھی سنا ہی دیتے ہیں۔ ایک بار ٹرین اسٹیشن سے ایک گورا میری گاڑی میں بیٹھا۔ اس نے ایک بڑے ہوٹل کا بتایا جہاں پر اسے جانا تھا۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھا کر منزل کی طرف چل دیا۔ ہیلو ہائی کے بعد وہ شخص مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم اسی ملک میں پیدا ہوئے ہو؟ میں نے کہا نہیں، پاکستان میں۔ میرا یہ جواب سن کر اس کے چہرے پر کچھ اطمینان سا نظر آیا، جس کی وجہ میں اس وقت تو نہ جان سکا، مگر سفر کے اختتام پر مجھے اس کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد وہ مجھ سے پوچھنے لگا، ہم کتنی دیر میں ہوٹل پہنچیں گے؟ میں نے بتایا 25 سے 30 منٹ۔ وہ شخص کہنے لگا، اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک ضروری فون کر لوں؟ میں نے کہا جی ضرور۔ میرے ساتھ اس کی ساری گفتگو انگلش میں ہو رہی تھی، مگر جب اس نے فون ملایا تو اٹالین زبان میں باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فون پر کسی سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اس کی باتوں سے یہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنی بیگم سے بات کر رہا ہے۔ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے میرے ساتھ بڑے ہی مہذب انداز میں اور دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا، وہی شخص اب اپنی بیگم کو اٹالین زبان میں انتہائی نامناسب الفاظ سے مخاطب کر رہا تھا، بلکہ دوران جھگڑا وہ اپنی بیگم کو گالیاں بھی دے رہا تھا۔ یقیناً دوسری طرف سے بھی ویسے ہی الفاظ جواب میں آ رہا ہوگا، مگر میں اسے سن نہیں سکتا تھا۔ لڑائی جھگڑے اور گالیوں کا یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک ہم ہوٹل کے مین دروازے پر نہ پہنچ گئے۔ جب گاڑی رکی، اس نے بھی فون بند کر دیا اور مجھ سے انگلش میں پوچھنے لگا، کتنا کرایہ بنا ہے؟ میں نے اسے اٹالین زبان میں جواب دیا، 13 پاؤنڈ۔ میرے منہ سے اٹالین زبان سن کر وہ شخص چونک گیا اور دوبارہ انگلش میں پوچھنے لگا، اور میں نے اس بار بھی اٹالین میں جواب دیا۔ وہ گورا حیرت زدہ ہو کر مجھے دیکھنے لگا، پھر ڈرتے ڈرتے مجھ سے پوچھنے لگا، کیا آپ کو اٹالین زبان سمجھ آتی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، بہت اچھی طرح سے۔ میری بات سن کر وہ تو شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ تھوڑی دیر وہ بت بنا کھڑا رہا، پھر مرے ہوئے لہجے میں منمناتے ہوئے بولا، میں اتنی گندی زبان استعمال کرنے پر انتہائی معذرت خواہ ہوں، مجھے نہیں پتہ تھا
آپ کو اٹالین آتی ہے، امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ پھر اس نے 20 پاؤنڈ کا نوٹ میرے ہاتھ میں تھمایا اور بقایا آپ رکھ لیں کہہ کر تھکے تھکے قدموں سے ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ پارٹ 109 آلو والے پراٹھے۔ جب میں انگلینڈ نیا شفٹ ہوا تو عثمان کے پاس رہائش رکھی۔ لاہور سے تعلق رکھنے والا عثمان صدیق بڑا ہی پیارا انسان ہے۔ میں جس گھر میں رہ رہا تھا وہاں عثمان کے علاوہ فرحان، زیب، فاروق شاہ اور صفدر بھی رہتے تھے۔ بڑا مزیدار اور پیارا ماحول بنا ہوا تھا۔ شام کو اکثر راشد بھائی، کاشف بھائی اور شفیق بھائی آ جاتے۔ اس محفل میں جہاں حالات حاضرہ پر گپ شپ ہوتی، وہاں اکثر تاش کی بازی بھی لگتی تھی۔ کبھی کبھی اس گروپ کو عمران اور شانی بھی جوائن کر لیتے۔ اس محفل کو گلزار صفدر صاحب ہی بناتے۔ ہنسی مذاق کے ساتھ ساتھ سب کے کھانے کا بھی خیال رکھتے۔ تاش کے کھیلنے کے دوران شفیق صاحب اکثر جذباتی بھی ہو جاتے۔ میرا عثمان صدیق کے متعلق بولا گیا ایک فقرہ تو تاریخی حیثیت اختیار کر گیا تھا کہ عثمان، تم نے جتنی تاش سیکھنی تھی سیکھ لی، اب تمہاری گیم کا لیول مزید اوپر کبھی نہیں جا سکتا۔ میں نے ان پیارے لوگوں کے ساتھ بڑا ہی اچھا وقت گزارا جو شاید میں زندگی بھر نہ بھلا سکوں۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو سامنے صفدر کھڑا تھا۔ میرے پوچھنے پر صفدر نے بتایا کہ اس کے چچا بشیر اسے ملنے آئے ہیں اور وہ ان کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگا ہے۔ ناشتے میں آلو والے پراٹھے بنانا چاہتا ہے۔ صفدر مجھ سے کہنے لگا، سر جی اگر آپ پسند کریں تو آج ناشتہ ہمارے ساتھ ہی کریں۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن پھر صفدر کی محبت اور اصرار پر راضی ہو گیا۔ میں نے صفدر سے کہا، آپ کچن میں چلو میں بھی آپ کی مدد کرتا ہوں۔ تو صفدر نے جواب دیا، جناب اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر چچا جان کو کمپنی دیں، میں 1 گھنٹے تک ناشتہ تیار کر لیتا ہوں۔ میں بشیر صاحب کے پاس بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگا۔ بشیر صاحب عرصہ 20 سال سے UK میں مقیم تھے، مگر وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے یہاں کے ترقی یافتہ معاشرے سے کچھ نہیں سیکھا۔ بشیر صاحب کی گفتگو کیا تھی، وہ تو بس ہتھوڑے تھے جو میرے سر پر مسلسل برس رہے تھے۔ بشیر صاحب نے اپنا ایک پاؤں صوفے کے اوپر رکھا ہوا تھا اور بار بار ہاتھوں کی انگلیاں پاؤں کی انگلیوں میں پھنسا کر رگڑ رہے تھے۔ ان کی اس حرکت کی وجہ سے مجھے عجیب سی کراہیت محسوس ہو رہی تھی اور وہاں پر بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کی بے ربط گفتگو سے زیادہ ان کی یہ حرکت مجھے ناقابل برداشت لگ رہی تھی، مگر میں صفدر کی محبت میں یہ کرب اور تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ تو وہ ہمارے مہمان بھی تھے، اس وجہ سے بھی وہاں سے اٹھ کر جانا غیر اخلاقی حرکت تھی۔ سو میں خود پر جبر کیے وہیں بیٹھا رہا۔ پراٹھے جو 1 گھنٹے میں آنے تھے وہ تقریباً 3 گھنٹے بعد آئے۔ شاید پراٹھوں پر لگانے کے لیے مکھن کم پڑ گیا تھا، جس کے لیے صفدر کو مارکیٹ جانا پڑ گیا۔ میری بچپن سے ہی یہ عادت ہے کہ دوپہر کا کھانا نہ کھاؤں، تب بھی کام چل جاتا ہے، مگر ناشتے کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ اس لیے مارے بھوک کے برا حال تھا، بلکہ اب تو سر بھی درد کرنے لگا تھا۔ میں بشیر صاحب کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے یا انہی گندے ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیں گے۔ میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا، اگر انہوں نے ہاتھ نہ دھوئے تو میں اپنا پراٹھا لے کر اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا۔ تھوڑی دیر میں صفدر نے 2 خالی پلیٹس اور ایک بڑی پلیٹ میں 3 پراٹھے لا کر ہمارے سامنے رکھے اور خود لسی لینے چلا گیا۔ بشیر صاحب چونکہ مہمان تھے، اس لیے میں نے ان سے کہا، حضور پراٹھا لیں؟ بشیر صاحب نے بڑی محبت سے ایک پراٹھا انہی گندے ہاتھوں سے اٹھایا جن سے وہ اپنے پاؤں مسل رہے تھے، اور بجائے اپنی پلیٹ میں رکھنے کے میری پلیٹ میں رکھ دیا اور باقی 2 پراٹھے اپنی پلیٹ میں رکھ لیے۔
بشیر صاحب کی اس حرکت پر مجھے تو بہت ہی غصہ آیا، مگر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، اور اب میں کیا کر سکتا تھا؟ میں حیران اور اداس نظروں سے آلو والے مزیدار پراٹھے کو دیکھ رہا تھا، جسے کھانا مجھے اتنا ہی مشکل نظر آ رہا تھا جتنا بنگلہ دیش کا دوبارہ مشرقی پاکستان بن جانا۔ میں نے ایک حسرت بھری نگاہ پراٹھے پر ڈالی اور کسی ناکام عاشق کی طرح چائے کا کپ اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ پارٹ 110 دو غلطیاں، دو لاشیں، دو جگہیں، دو راتیں، دو مساجد۔ نمبر 1، دو غلطیاں۔ پاکستانی پرچم کے حوالے سے میری ذاتی تحقیق ہے کہ اسے بناتے ہوئے محترم جناب امیر الدین قدوائی سے ایک غلطی ہو گئی۔ پاکستانی پرچم پر جو چاند بنا ہوا ہے، اس کے لیے تو لفظ ہلال کا استعمال ہوتا ہے، مگر اس چاند کی شکل زوال کے چاند کی مانند ہے۔ بے شک آپ مشاہدہ کر لیں، ہلال کے چاند کا رخ ریاضی کی زبان میں چھوٹے بریکٹ کی ابتدا جیسا ہوتا ہے، اور زوال کا چاند چھوٹے بریکٹ کے اختتام یا انگریزی کے لفظ سی جیسا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہلال اور زوال کے چاند میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جب چاند نکلتا ہے تو اس کے دونوں کونوں کا رخ بائیں طرف ہوتا ہے۔ پہلے دن کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، پھر یہ چاند بڑھتے بڑھتے 14 دنوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ 14ویں کے مکمل اور روشن چاند کے لیے بدر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر 15ویں تاریخ سے چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور گھٹتے گھٹتے مہینے کے آخری دنوں میں چاند کی شکل ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلے دن کی تھی۔ اس گھٹنے والے چاند کے لیے زوال کا چاند کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مہینے میں صرف ایک رات ایسی آتی ہے جب چاند نہیں نکلتا۔ اس رات کو اماوس کی رات کہا جاتا ہے۔ رخ کے اعتبار سے پاکستانی جھنڈے پر بنا چاند ہلال کا نہیں بلکہ زوال کا چاند ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ پاکستانی کرنسی نوٹوں پر قائد اعظم کی تصویر بنی ہوتی ہے، اور زیادہ تر نوٹوں پر بنی تصویر میں قائد اعظم نے پینٹ کوٹ سوٹ کے ساتھ سر پر جناح کیپ رکھی ہوتی ہے، جبکہ قائد اعظم نے اپنی پوری زندگی میں سوٹ کے ساتھ ایک بار بھی جناح کیپ نہیں پہنی تھی۔ وہ جب بھی جناح کیپ پہنتے ہمیشہ شیروانی کے ساتھ پہنتے۔ نمبر 2، دو لاشیں، جسد خاکی۔ پاکستان سے باہر 2 افراد ایسے دفن ہیں جنہیں امانتاً دفن کیا گیا تھا کہ بعد میں ورثاء ان کے جسد خاکی کو لے جائیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ پاکستان اور اسلامی تاریخ کے وقار کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں افراد کے جسد خاکی کو پاکستان لا کر عزت و احترام سے سپرد خاک کیا جائے۔ نوجوانی سے ہی میرا یہ ارادہ تھا کہ اگر موقع اور ملا اور میرے پاس اختیار ہوا تو میں ان دونوں حضرات کے جسد خاکی پاکستان لا کر انہیں پورے اعزاز کے ساتھ دفنا دوں گا، مگر زندگی میں کبھی بھی مجھے اتنا اختیار نہ مل سکا کہ میں یہ تاریخی کام سر انجام دے سکوں۔ قارئین میں سے اگر کوئی بندہ اختیار رکھتا ہو تو اسے یہ تاریخی کام کرنے کی سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ اس طرح وہ بھی اپنا نام تاریخ میں امر کرے گا۔ ان 2 جسد خاکی میں سے ایک تو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی میت ہے، جو کہ رنگون، میانمار میں دفن ہے، اور انہیں پاکستان لایا جائے کیونکہ وہ آخری مسلمان حکمران تھے جو پورے ہندوستان کے بادشاہ تھے۔ دوسرا جسد خاکی چودھری رحمت علی کا ہے۔ جی ہاں، وہی چودھری رحمت علی جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا، اور قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگوں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔
اس محسن نے پاکستان کی میت بھی کیمبرج انگلینڈ سے پاکستان لا کر عزت و احترام سے سپرد خاک کی جائے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت سالوں بعد ان دونوں حضرات کے جسد خاکی کی منتقلی کیوں ضروری ہے اور اس کی افادیت کیا ہے، تو عرض کرتا چلوں کہ آج لکھی جانے والی تاریخ کو قابل تحسین بنانے کے لیے یہ کام بہت ضروری ہے، اور بے شمار لوگ پہلے بھی اس طرح کے کام کر چکے ہیں۔ تازہ ترین مثال ترکی کے حکمران طیب اردوغان کی ہے، جس نے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کے دادا ارطغرل کے باپ سلیمان شاہ کی میت تقریباً 750 سال بعد ترکی منتقل کی۔ نمبر 3، دو جگہیں۔ میری رائے میں ہر بندے کو ہفتے میں کم از کم ایک بار ان دو جگہوں میں سے کسی ایک کا دورہ ضرور کرنا چاہیے، ایک اسپتال اور دوسرا قبرستان۔ آپ اسپتال جا کر دیکھیں گے کہ صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور کیسے کیسے طاقتور لوگ بے بسی سے اسپتال کی ایک چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں۔ کسی معمولی وائرس نے یا پھر کسی عام حادثے نے انہیں اس قدر بے بس کر دیا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے۔ یہ لاچار اور مجبور لوگ بھی کچھ دن کچھ ہفتہ پہلے آپ ہی کی طرح ایک بھرپور زندگی گزار رہے تھے۔ جس طرح ابھی آپ یہ بات نہیں سوچ سکتے کہ آپ کبھی بیمار یا معذور ہو سکتے ہیں، یقیناً بیماری اور معذوری سے پہلے ان لوگوں نے بھی ایسا کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ دوسری جگہ ہے قبرستان۔ قبرستان جا کر آپ دیکھیں گے کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ بڑے محلوں اور کوٹھیوں کے مالک لوگ صرف 2 گز زمین اوڑھے لیٹے ہوئے ہیں۔ قبرستان میں بے شمار ایسے لوگ بھی اب تہ خاک نظر آئیں گے جو کئی لحاظ سے آپ سے بہت بہتر تھے۔ یہاں پر ایسے لوگ بھی آپ کو مدفون نظر آئیں گے جنہوں نے ابھی مرنے کا کوئی پلان نہیں بنایا ہوا تھا۔ ایسے لوگ جو اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، قبرستان میں آپ دیکھیں گے کہ آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ عقل مند، آپ سے زیادہ طاقتور، آپ سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے، آپ سے زیادہ امیر اور آپ سے زیادہ مشہور لوگ بھی زمین کا رزق بن چکے ہیں، جن کی قبرستان میں پہچان صرف ایک کتبہ ہے، اور کچھ عرصے بعد شاید وہ بھی نہ رہے۔ آپ قبرستان کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر چند لمحوں کے لیے صرف اتنا سوچئے گا کہ اپنی ساری اکڑ، اپنے سارے غرور، اپنی ساری انا اور اپنے سارے جاہ و جلال کے ساتھ ایک دن آپ بھی یہاں ہی ہوں گے، انہی لوگوں کی طرح بے بس، لاچار، بے نام و نشان کسی قبر میں پڑے ہوں گے۔ اس وقت آپ کے عمل کرنے کی صلاحیت اور زمین پر آپ کا کردار ختم ہو چکا ہوگا۔ اس لیے میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ یہاں پہنچنے سے پہلے کسی روٹھے کو منا لیں، کسی گناہ سے توبہ کر لیں، کسی حقدار کو اس کا حق دے دیں اور اللہ اور اس کے بندوں کو اپنے عمل سے راضی کر لیں۔ ان 2 جگہوں پر جا کر اپنے رب کا شکر ادا کریں اور اپنے رب کی طرف سے دی جانے والی مہلت کو غنیمت جانیں۔ ابھی آپ کی بھرپور زندگی کی اننگز جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کریں اور اپنے ارد گرد لوگوں کی زندگی کو بہتر بنائیں۔ نمبر 4، 2 راتیں۔ میری زندگی میں 2 راتیں ایسی گزری ہیں جو مجھے کسی دوسرے انسان کی معمولی سی غلطی کی وجہ سے جاگ کر گزارنی پڑی۔ پہلی بار ایسا سعودی عرب میں ہوا۔ وہاں مجھے رہائش کے لیے جو کمرہ ملا وہ بلڈنگ کی تیسری منزل پہ تھا۔ میرے کمرے کے بالکل ساتھ ایک اور عمارت کی چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس کمرے میں لوہے کا ایک دروازہ لگا ہوا تھا۔ ایک رات خوب آندھی چلی تو دروازے کا پٹ کھل گیا۔ پھر آندھی کی شدت سے دروازے کا پٹ بار بار اپنے فریم سے ٹکرانے لگا۔ جب بھی لوہے کا مضبوط دروازہ اپنے فریم سے ٹکراتا تو ایک دھماکے دار آواز پیدا ہوتی
اور ایسا ہر 5-7 منٹ کے بعد ہوتا۔ اس رات آندھی چلتی رہی، دروازہ دھماکے کرتا رہا اور میں بے بسی سے پوری رات جاگتا رہا۔ دوسری بار میں اٹلی میں تھا۔ کمرے میں ہم 2 لوگ رہتے تھے۔ میرا ساتھی رات 7 بجے سے صبح 7 بجے تک کام کرتا۔ ایک رات جب میں کمرے میں آیا تو اس کی الماری میں رکھی گھڑی کا الارم پوری شدت سے بج رہا تھا۔ شاید وہ الارم بند کرنا بھول گیا۔ عموماً گھڑیوں میں لگے الارم 3-4 بار ریپیٹ ہو کر بند ہو جاتے ہیں، مگر خدا جانے وہ کس قسم کی گھڑی تھی کہ ہر 10 منٹ کے بعد پوری قوت سے بجنا شروع ہو جاتی۔ ایک بار تنگ آ کر میں نے اپنی ساتھی کی الماری کھولنے کی کوشش بھی کی، مگر باوجود کوشش کے لوہے کی مضبوط الماری کھل نہ سکی۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا۔ ہر 10 منٹ بعد الارم بجتا رہا اور میں نے وہ رات بھی جاگ کر گزار دی۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ اس بار میں نے پریشان ہونے کے بجائے اللہ کی طرف سے اسے نعمت سمجھا اور رات بھر حسب توفیق اپنی رب کی عبادت کی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ کا زاویہ تبدیل ہونے سے چیز یا واقعے کی پوری حیثیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ 2 مساجد۔ سالوں پہلے طارق حسین شاہ کے والد کی وفات کا سن کر میں فاتحہ خوانی کے لیے ان کے گاؤں کیراں والا میں گیا۔ فاتحہ خوانی کے بعد طارق شاہ نے کیراں والا میں بننے والی مسجد کے بارے میں بتا کر حیران کر دیا۔ 2001 سے اس شاہکار مسجد کا تعمیراتی کام جاری ہے۔ اس مسجد کا سنگ بنیاد ماہر امراض و چشم ڈاکٹر حافظ فرخ حفیظ نے رکھا، جنہیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر اس جگہ ایسی مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا جو قیامت تک قائم رہے۔ میں نے جب اس مسجد کو پہلی بار دیکھا تو اس وقت اس مسجد کی بنیادیں ہی مکمل ہوئی تھیں۔ میں 22 فٹ چوڑی بنیادوں کے بارے میں سن کر حیران رہ گیا۔ اس مسجد کی بنیادوں میں 45 لاکھ اینٹوں کو سائنسی بنیادوں پر اس مہارت سے جوڑا گیا ہے کہ یہ مسجد ہر قسم کے زلزلوں اور قدرتی گیسوں کے اخراج کو برداشت کر سکے۔ اس مسجد کی تعمیر میں 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور تا دم تحریر یہ مسجد اپنے تعمیر کے آخری مراحل میں ہے۔ مضبوطی کے اعتبار سے اپنے انوکھے ڈیزائن اور منفرد فن خطاطی کی وجہ سے یہ مسجد اپنی مثال آپ ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں روایتی طرز تعمیر کو جدید سائنسی طرز تعمیر سے ہم آہنگ کر کے ایک یادگار فن پارے کی شکل دے دی گئی ہے۔ یہ مسجد گجرات سے تقریباً 20 کلومیٹر دور سرگودا روڈ کے قریب کیراں والا میں واقع ہے۔ قارئین سے گزارش ہے کہ وہ ایک مرتبہ اس مسجد کا نظارہ ضرور کریں۔ ایک بار میں اپنے دوستوں کے ساتھ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں کی سیر کے لیے گیا۔ جوانی کا زمانہ تھا اور جوش جوانی زوروں پر بھی تھی۔ سب دوستوں نے شرط لگا کر ایک پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ہی ہم سب دوست تھک کر چور ہو گئے۔ حالانکہ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے چھوٹا سا راستہ بھی بنا ہوا تھا۔ تھوڑا اور اوپر جا کر ہم نے دیکھا پہاڑ کے دامن میں ایک جائے نماز نما جگہ کسی بندہ خدا نے ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد کی شکل دے رکھی ہے، اتنی اونچائی پر اور یوں غیر متوقع طور پر۔ وہاں مسجد کو دیکھ کر مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ بے حد خوشی اور مسرت بھی ہوئی کہ اللہ کے نام لیوا کہاں کہاں سے اس کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ پارٹ 111 انٹرنیٹ کے بغیر زندگی۔ عبدالعدل کے سوالات بعض دفعہ بڑے مزیدار ہوتے تھے۔ ایک دن وہ مجھ سے پوچھنے لگا، پاپا جی، سالوں پہلے جب کوئی ٹیکنالوجی نہ تھی، کوئی جہاز، ٹرین، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، نہ ڈرامہ، نہ ٹی وی، نہ اے سی، نہ گاڑیاں اور نہ ہی موبائل فون، لوگ کیسے وقت گزارتے تھے؟ دراصل ہم بیٹھے ٹی وی پر مشہور زمانہ ترکی ڈرامہ ارطغرل دیکھ رہے تھے۔
جس میں 13ویں صدی کا وسط کا ترکی دکھایا گیا تھا۔ کیونکہ ڈرامے کا مرکزی کردار ارطغرل کا تعلق خانہ بدوش قبیلے قائی کے ساتھ دکھایا گیا ہے، اس لیے ڈرامے میں خانہ بدوشوں کی سی زندگی دکھائی گئی ہے۔ شاید اسے دیکھ کر ہی عبدالعدل کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا تھا، ہو سکتا ہے آگے جا کر ارطغرل کا بیٹا عثمان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ لے تو ان لوگوں کے حالات میں بھی کچھ بہتری آ جائے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ انسانی تاریخ و تمدن کے تناظر میں قوموں کے عروج و زوال کو بنیاد بنا کر عبدالعدل کو انسانی ترقی کے مختلف ادوار کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں۔ پھر میں نے اس کی کم عمری کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے مزاحیہ انداز میں جواب دیا اور مسکراتے ہوئے کہا، بالکل ایسے ہی جیسے آج کل شرم و حیا، نماز روزہ، ادب آداب اور اخلاق کے بغیر بھی دنیا میں بہت سارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ میری یہ تشریح سن کر عبدالمعید بھی مسکرانے لگا، پھر مجھ سے پوچھنے لگا، پاپا جی یہ سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی کون تھا؟ میں نے مختصراً بچوں کو بتایا، سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی ارطغرل کا پوتا اور خان تھا، ترک اسے آرخان بھی کہتے ہیں، اور خان کا بچپن اپنے دادا کے ساتھ گزرا۔ وہ ارطغرل کا پسندیدہ پوتا تھا۔ ارطغرل اکثر اپنی جوانی کے مہمات کے قصے سناتا اور ابن عربی کی پیشگوئی بھی بتاتا تھا، اور پھر خان سے کہتا، جانے پدر تم مجھ سے ایک وعدہ کرو، ایک بڑی سلطنت ضرور قائم کرو گے، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے تو اپنے بچوں کو میری قبر پر لا کر بتانا کہ یہاں ایک ایسا شخص ہو رہا ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم سلطنت قائم کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے عبدالمعید اور عبدالعدل سے کہا، یہ تو بات ہو گئی سلطنت عثمانیہ کی، اب میں تمہیں تاریخ کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ یہ اہم بات جو بیٹا شاید ابھی آپ کی سمجھ میں نہ آئے کہ تاریخ بھی اپنی مرضی سے لکھوائی اور پڑھی جا سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں عام انسانوں کو درپیش پریشانیوں کا ذکر کم ہی ملتا ہے، جبکہ مطلق العنان بادشاہوں کی شان و شوکت اور ان کی داستان حیات بڑی تفصیل سے بیان کی جاتی ہے۔ اور اگر میں اپنے دل کی بات کہوں تو ہزاروں کتابوں کے مطالعے کے بعد ہی مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ خواہ بادشاہ ہو یا کوئی عام انسان، زندگی اور داستان زندگی سب کے پاس ایک ہی ہوتی ہے، اور ان دونوں کی زندگی اور داستان زندگی بھی ایک جیسی ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی سوچ نے مجھے تحریک دی کہ میں ایک عام آدمی کی داستان حیات کو امتیاز نامہ کے نام سے سپرد قلم کروں۔ امتیاز نامہ میں لکھی گئی داستان شاید کسی پڑھنے والے کو بادشاہوں کی داستان سے بھی زیادہ پسند آئے، کیونکہ بادشاہوں کی داستانوں میں جنگ و جدل کی باتیں لکھی ہوتی ہیں اور وہ ملک و علاقے فتح کرنے کی کہانیاں درج ہوتی ہیں، جبکہ امتیاز نامہ میں امن و محبت کی باتیں لکھی گئی ہیں اور دلوں کو فتح کرنے کی داستانیں رقم ہیں۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ اس کتاب کو آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔